وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا، چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا یعنی سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب وضو میں یہ فرمایا گیا کہ ان اعضاء کا دھونا ضروری ہے، تو دھونے سے مراد یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر، جز پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائیں۔ صرف اس جگہ کو اگر بھگو دیں تو بھیگ جانے کو دھونا نہیں کہتے۔ اسی طرح تیل کی طرح پانی جو ہے مل لیں تو بھی یہ دھونا نہیں ہوگا، یا 1 آدھ بوند بہہ جائے تو بھی دھونا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ وضو میں احتیاط نہیں کرتے، غسل میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ جس جگہ کا دھونا ضروری ہے اس جگہ کے کچھ حصے کو دھوتے ہیں اور کچھ حصہ دھونے سے رہ جاتا ہے، اور وہ بے خیالی میں گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھل گیا۔ گیلا ہاتھ کسی جگہ پر پھیرنا وہ تو مسح ہے، تو جہاں دھونے کا حکم ہے تو اس پورے حصے کو دھونا ہوگا۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا۔ ہر عضو میں اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں، یعنی کسی جگہ پر گیلا ہاتھ پھیر دیں، تری پہنچ جائے، وہ جگہ بھیگ جائے تو اسے آپ مسح کہیں گے۔ دھونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 بوندیں اس جگہ سے گزر جائیں، اس عضو کے ہر حصے سے 2 بوندیں گزر جائیں۔ پہلا جو فرض ہے وہ ہے منہ دھونا، پیشانی کے شروع سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو۔ یعنی اگر ہم چہرے کی طرف دیکھیں تو جہاں سے بال آپ کہیے شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے جو حصہ ہے وہ چہرہ ہے۔ تو جہاں بال جمنے کی ابتدا ہے یا کہہ لیجیے انتہا ہے، وہاں سے پیشانی سے چہرہ شروع ہوتا ہے اور تھوڑی تک یہ چہرہ ہے لمبائی میں، اور چوڑائی میں 1 کان سے دوسرے کان تک چہرہ ہے، منہ ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، یعنی بال پہلے تھے پھر چلے گئے یا پہلے سے ہی نہیں تھے، اس پر وہیں تک منہ دھونا، چہرہ دھونا فرض ہے جہاں تک عام طور پر بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال گھنے ہوں۔ بچی سے مراد وہ چند بال ہیں جو نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ مونچھوں کے بال، بھووں کے بال اور بچی کے بال گھنے ہو کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو کھال کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر
لبوں کو چھپا لیں، ہونٹوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہو، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں، کھال کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے دائرے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بالوں کو گلے کی طرف دبائیں، آپ دیکھیں گے کہ جو چہرے کا دائرہ ہے، یعنی جو تھوڑی تک چہرہ ہے، اس تھوڑی کے دائرے میں جو بال آ جائیں گے چہرے کے دائرے میں، ان بالوں کا دھونا ضروری ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو چہرے کے دائرے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر چہرے پر جو داڑھی شریف ہے، چہرے کے دائرے میں جو بال ہیں، ان میں کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ میں چھدرے ہوں، یعنی گھنے نہ ہوں، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بالوں کا دھونا ضروری ہے، اور جہاں چھدرے ہوں اس جگہ بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے اور کھال کا دھونا بھی ضروری ہے۔ لبوں کا، ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً عام طور پر لب ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے، ہونٹ بند کر لے کہ اس میں سے کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پہ پانی نہ پہنچا، اور کلی بھی نہ کی کہ دھل جاتا، تو وضو نہ ہوا۔ ہاں، وہ حصہ جو عام طور پر عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا، منہ کے اندر چھپ جاتا ہے، وہ لب کا حصہ، ہونٹ کا حصہ دھونا فرض نہیں۔ رخسار یعنی گال اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو وہاں بالوں کا بھی اور کھال کا بھی دھونا فرض ہے۔ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو، یعنی خواتین ناک میں جو زیور پہنتی ہیں وہ سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، ضروری نہیں، بلکہ نہیں دھونا چاہیے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ یعنی جب وضو کریں تو نرمی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، زور سے آنکھیں بند بھی نہ کریں، نارمل آنکھیں بند کر لیں، پھر چہرے پر پانی ڈالیں، کیونکہ آنکھوں کے ڈھیلوں کو دھونا اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کو دھونا یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور اس طرح پانی زور سے جب جاتا ہے تو نقصان دہ بھی ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں بند کرنا جائز ہے، بہتر ہے کہ اسے آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوتی پانی ڈالنے میں، لیکن زور سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں، بند کر لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریک بند ہو گئی، یعنی پلک اتنی زور سے بند ہوئی کہ پلک کے ساتھ چہرے کی ایک باریک سی لائن جو ہے، یعنی چہرے کی کھال، وہ بھی اس کے ساتھ بند ہو گئی۔ لیکن آنکھ کے اندر دھونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن زور سے جب آنکھ بند کی تو پلک کے ساتھ ایک باریک سی کھال کی وہ لائن بھی بند ہو گئی جس پہ پانی بہنا چاہیے تھا، اس پہ پانی نہ بہا، اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب وضو کریں تو آنکھ بند کرنا چاہے تو بند کر سکتے ہیں چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے، لیکن زور سے آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے، یعنی ناک کی طرف آنکھ کا جو کونا ہے وہاں پر پانی بہانا ضروری ہے، مگر سرمے کا جرم
یعنی تہ اس جگہ پر یا پلک میں وہ تہ رہ گئی اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا۔ اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ یہ جو منہ دھونے کے احکام ہیں، چہرے دھونے کے احکام ہیں، ضروری احکام وہ مکمل ہوئے۔ باقی جو دیگر وضو کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم دوسری نشست میں سماعت کریں گے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ چہرے پر پانی اس طرح ڈالتے ہیں کہ وہ آنکھوں پر پانی ڈالتے ہیں، پانی نیچے بہہ جاتا ہے، پیشانی سے پانی گزرتا نہیں ہے۔ اور دھونے کے لیے عضو کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی کا بہنا ضروری ہے۔ تو اب پیشانی پر تو پانی بہتا نہیں کیونکہ پانی ڈالا ہے آنکھوں پر بہا ہے اور نیچے بہا ہے۔ اب وہ پیشانی پر گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا، حالانکہ کسی جگہ پر گیلا ہاتھ پھیرنا یہ تو مسح کرنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ چہرہ دھوتے ہیں تو کانوں کے پاس جو کن پٹی کی جگہ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، پانی وہاں سے گزرتا نہیں، وہ گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب چہرہ دھوئیں تو اس طرح پانی ڈالیں کہ جو چہرے کی لمبائی اور چوڑائی ہے ہر جگہ سے پانی گزر جائے۔ پیشانی پر جہاں پر بال جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک یہ چہرے کی لمبائی چوڑائی ہے، پوری جگہ میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ نے سنا کہ ہونٹوں کا وہ حصہ عام طور پر منہ بند کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، ان ہونٹوں کا بھی دھونا ضروری ہے۔ اگر ہونٹوں پر کوئی اس طرح کی لپسٹک لگی ہے یا کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کا جرم ہو اور جس کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچ سکے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ یا ایسا میک اپ کیا جو واٹر پروف ہے، اس کا جرم ہے، اس کی تہ جمی ہوئی ہے چہرے پر، اور اس حالت میں وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح چہرے پر افشاں لگانا اور دیگر جو ہے زیب و زینت کی چیزیں لگانا جس کی وجہ سے چہرے کی کھال تک پانی نہ پہنچے تو اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح وضو کرنے، صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمائیے۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، جو اس نشست میں شریک ہوئے ہم سب کو یا اللہ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کامیاب فرما، ہر مشکل آسان فرما، ہر مصیبت آفت بلا بیماری وبا دور فرما، یا اللہ کرم فرما، فضل فرما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔